بات غور کرنے سے جو ہے مزہ بھی اس میں آتا ہے اور لطف بھی آتا ہے۔ اگر ایک آدمی کبھی بھی جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی مطلقاً، اس حالت میں نہیں کہ وہ روزے میں ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، کبھی بھی وہ جھوٹ کہنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بکنا نہیں چھوڑتا، تو وہ روزہ بھی رکھ لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ روزہ رکھ بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اپنی عمومی زندگی میں جھوٹ بکنے والا، جھوٹ پر عمل پیرا ہونے والا اب روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اب اس آدمی کی نماز کا کیا اعتبار ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو، جھوٹا آدمی ہو، غلط آدمی ہو، قول و فعل غلط رکھنے والا آدمی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادات کی؟ کچھ لطف آیا؟ نیک کام تو سب کرتے ہیں، زکوٰۃ تو سب دیتے ہیں، اب زکوٰۃ تو وہ دے رہا ہے، نیک کام ہے، مگر یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کمایا کہاں سے اس نے؟ نیک کام تو سب کرتے ہیں۔ اس حدیث کا آپ مفہوم یوں سمجھیں، یعنی سچی تصدیق کرنے والا، سچا ایمان رکھنے والا ہی برائیوں سے بچے گا۔ یعنی روزہ دار آدمی جھوٹ بھی بکتا جائے، اس پر عمل بھی کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ محض بھوک اور پیاس ہے، محض ایک ڈائٹ ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، جس نے جھوٹ کہنا اور اس پر عمل رکھنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نادر اور شاندار اسلوب اخلاقی یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اسلوب کے متعلق میں پھر آخر میں بات کروں گا، ذرا حدیث کی الفاظ مبارکہ کی تشریح ہو جائے۔ جس نے زور کہنا نہ چھوڑا، زور کیا ہے؟ زور ایک لفظ ہے عربی میں بہت وسیع مفہوم رکھنے والا۔ زور کہتے ہیں باطل کو، اب باطل میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اب حق سے دور ہو جانا بھی آ جاتا ہے، باطل میں تہمت لگانا وغیرہ بھی آ جاتا ہے۔ تو گویا حضور نے فرمایا جس نے باطل پر قول رکھنا نہ چھوڑا، کیا مطلب؟ اب کفر سے لے کر چھوٹے موٹے لعن طعن تک، چھوٹی موٹی بد زبانی تک، یہ سب جو ہیں زور میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مطلب یہ کہ جس نے کفر بکنا نہ چھوڑا، کفریات بکنا بعض لوگوں کی عادت ہوتا ہے، بات بات میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شانوں سے انہیں شکوہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے انہیں گلہ ہوتا ہے، اسلام کے احکام کے متعلق توہین کے کلمات ان کے منہ سے نکلتے رہتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تربیت کی کمی ہے۔ اگر انہیں کوئی بچپنے میں سمجھانے والا ہوتا یا ان کے یارانے اور صحبت میں کوئی آدمی ہوتا کہ بھائی یہ کیا بکواس کر رہے ہو، یہ کیا غلط باتیں کر رہے ہو، تو وہ یقیناً سدھر جاتا۔ تو اگر ایک آدمی بھی اصلاح کرنے والا مجلس میں ہو تو اس پوری مجلس کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی باطل کہنے کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی پر ناحق الزام لگانا، کسی کی غیبت کرنا، جھوٹی تہمتیں باندھنا اور کسی پاک دامن مرد و زن پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانا، گالی دینا، بد زبانی کرنا، لعن طعن وغیرہ، یہ عام جو بد زبانیاں ہیں، کفر سے لے کر چھوٹی موٹی بد زبانیوں تک، یہ سب کے سب قول زور میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ بکنا نہ چھوڑا، جس نے باطل پر قول کرنا نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس باطل پر اس کا عمل بھی رہا، باطل کہنا بھی نہ چھوڑا اور باطل کرنا بھی نہ چھوڑا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اچھا، باطل کہنا تو آپ نے سن لیا، اب باطل کرنا پھر کیا ہے؟ دیکھیے، اب جھوٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک جھوٹ بولا
تو پھر اس جھوٹ کو آپ نبھائیں گے، پھر دلائل دیں گے اس جھوٹ پر، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے جھوٹ پر عمل کیا۔ والعمل بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ تو جھوٹ بولا، کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ نے اس جھوٹ کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولا، تو جھوٹ در جھوٹ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ ہمارے ملا سلطان محمد جو ہے وہ سناتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جھوٹ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا جھوٹ جو ہے وہ ایک تازہ چوزے کی طرح ہوتا ہے، جس کے ابھی بال و پر بدن پہ نہیں اگے ہوئے ہوتے، بالکل ایک گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے انڈے سے فوراً نکل کے۔ تو اس کو پشتو زبان میں کہتے ہیں کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو سرخ خچوکی کی طرح ہے، سرخ خچوکی کی طرح۔ پشتو والے اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ چھپتا نہیں، جیسے بولا انڈے سے نکلا اور فوراً پکڑا گیا، کیونکہ نہ اس کے بال ہیں نہ اس کے پر ہیں۔ اور دوسرا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس کے تھوڑے بہت پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، لرز بڑو پٹ، صحیح، تھوڑے سے اس کے پر ور ہوتے ہیں، تو ایک 4 دن 5 دن گزارا ہو جاتا ہے، وہ جھوٹ چھپا رہتا ہے، پھر بعد میں وہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اس طرح پوری طرح تو ابھی پر اس کے نہیں نکلے ہوتے۔ اور تیسرا جھوٹ وہ ہوتا ہے جو الوتک ہوتا ہے، پھر سے جیسے بولا وہ اڑ کے چلا گیا، اور پھر کسی کا باپ بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا کہ کیا کہا اس نے اور کیوں کہا اور کس لیے کہا۔ پر پرزے نکل آتے ہیں اس جھوٹ کے، اور پھر وہ جھوٹ کو عملی طور پر اس کے تقاضے نبھاتا ہے، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتا ہے، اور باطل پر باطل بکے جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں والعمل بھی، باطل کو آگے بڑھانا۔ اب اس کے مطابق رویہ اسے اختیار کرنا پڑتا ہے، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، کام کرنے میں بھی۔ جب ایک دفعہ جھوٹ بول لیا تو بس، تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اب اس نے جھوٹ بولا کہ جی میرا وضو ہے، اب اس کو کیسے نبھائے گا؟ نماز کا ٹائم آ گیا تو سب کے سامنے پھر وہ کیا کرے گا؟ غریب نماز بھی پڑھے۔ اب اس نے اس جھوٹ پر عمل کیا یا نہیں؟ ایک سجدہ آپ کو معلوم ہے، اگر بے وضو حالت میں آدمی قصدن نماز کا سجدہ کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی توہین ہے سجدے کی، توہین ہے خدا کے اس قرب کی، توہین ہے عبادت کی کہ بے وضو حالت میں آدمی جو ہے نماز کا سجدہ ادا کرے۔ پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا، غلط اور باطل کو عملی طور پر اختیار کرنا، یہ ہے حضور کا فرمودہ والعمل بھی۔ جو ایسا کرے کہ جھوٹ بھی بکتا رہے اور اس پر عمل بھی کرتا رہے۔ اب حضور کا جملہ یہ ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ نظر قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس میں کہ اب وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، روزے سے ہے، اب اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمجھ تو آ رہی ہے نہیں؟ لفظ آیا ہے حاجت، اس کا مطلب جو ہے وہ کنایتاً پرواہ لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو حاجت سے پاک ہے، اللہ کو تو کوئی حاجت ہی کسی چیز کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز و مستغنی ہے، اللہ تو غنی عن العالمین ہے۔ تو یہاں حاجت سے مراد پرواہ ہے، باک نہ کرنا، اس کی طرف التفات نہ کرنا، اس عمل کی طرف نظر رحمت اور نظر قبول نہ فرمانا۔ سمجھ تو آ رہی ہے؟ اب اس حدیث شریف کے 2 مطلب ہیں بڑے شاندار، الفاظ تو حدیث کی آپ نے سن لی۔ ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل رکھنا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی، چاہے روزے سے ہو چاہے نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر غور کریں، بات غور کرنے سے جو ہے مزہ بھی اس میں آتا ہے اور لطف بھی آتا ہے۔ اگر ایک آدمی کبھی بھی جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی مطلقاً، اس حالت میں نہیں کہ وہ روزے میں ہے یا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیں، کبھی بھی وہ جھوٹ کہنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بکنا نہیں چھوڑتا، تو وہ روزہ بھی رکھ لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ روزہ رکھ بھی لے تو اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول نہیں کرے گا۔ فَمَاذَا يَصْنَعُ بِصَوْمِهِ، تو وہ روزہ رکھ کے کیا کرے گا؟ ایک تو اس حدیث کا یہ مطلب، یعنی اپنی عمومی زندگی میں جھوٹ بکنے والا، جھوٹ پر عمل پیرا ہونے والا اب روزہ رکھ لے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بات تو سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اس کی مثال جو ہے وہ یوں ہے کہ جیسے ایک فاسق آدمی ہے، بڑا پکا فاسق،
اور فاجر آدمی ہے اور اس وقت آپ اس کو نماز پہ کھڑے ہوئے دیکھ لیں، تو کیا آپ اس کی نماز کو پسند کریں گے؟ ابھی وہ جھوٹ بکواس کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے اور ہر قسم کا گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کار کی طرح کھڑا ہے جھوٹے۔ تو اب اس کو حافظ شیرازی یوں ذکر کرتے ہیں، اے کب کے خشک رام چرا می روی بناز غرہ مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد، اے مٹک مٹک کر چلنے والی چکور کیوں ایسے ناز سے ملا صاحب کے گھر جا رہی ہے؟ ایسے مٹک مٹک کر ناز کے قدم رکھتے ہوئے ملا کے گھر مت جا، تیرا خیال ہے کہ ملا کی بلی نماز پڑھتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے تو تجھے چھوڑے گی نہیں، اس کی نماز پہ نہ جا، وہ تجھے چھوڑے گی نہیں۔ تو اب اس آدمی کی نماز کا کیا اعتبار ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو، جھوٹا آدمی ہو، غلط آدمی ہو، قول و فعل غلط رکھنے والا آدمی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی؟ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے عبادات کی؟ کچھ لطف آیا؟ مزہ آیا یا نہیں؟ اچھا، اسی پہلے مطلب کے لحاظ سے اس حدیث کی جو تشریح ہے وہ اس جملے کے تناظر میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ اچھے تو نیک کام تو سب کرتے ہیں، نیک کام تو سب کرتے ہیں، نیک آدمی بھی نیک کام کرتا ہے اور فاسق و فاجر آدمی بھی نیک کام کرتا ہے۔ اصلی تصدیق نبوی، سچی تصدیق نبوی کرنے والا وہی ہے جو برائیوں سے رک جائے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی نیک کام تو سب کرتے ہیں، زکوٰۃ تو سب دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ تو وہ دے رہا ہے، نیک کام ہے، مگر یہ پیسہ کہاں سے آیا، کمایا کہاں سے اس نے؟ نیک کام تو سب کرتے ہیں۔ اس حدیث کا آپ مفہوم یوں سمجھیں کہ اچھائی تو سبھی کرتے ہیں، افعال البر یفعلها البر والفاجر، یہ تو سب کرتے ہیں۔ ولا یجتنب النواہی الا الصدیق، یعنی سچی تصدیق کرنے والا، سچا ایمان رکھنے والا ہی برائیوں سے بچے گا۔ سمجھ تو آگے؟ اب اس حدیث کا دوسرا مطلب، اور وہ دوسرا مطلب جو ہے آپ روزے کے لحاظ سے سوچئے اور پھر رمضان میں روزے کے لحاظ سے سوچئے۔ مطلب یہ کہ جو جھوٹ بکنا اور جھوٹ پر عمل رکھنا نہ چھوڑے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، اب روزہ ساتھ رکھ لیں پہلے سے، اس حال میں کہ وہ روزے سے ہو، یعنی روزہ دار آدمی جھوٹ بھی بکتا جائے، اس پر عمل بھی کرتا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ روزہ نہیں ہے بلکہ محض بھوک اور پیاس ہے، محض ایک ڈائٹ ہے۔ یہ آسان مطلب ہے اس کا۔ سبحان اللہ، کیا علماء گزرے ہیں، یعنی کیسی کیسی باتوں سے کیسی شاندار مطالب نکالے۔ دیکھیے، کھانا پینا جو ہے وہ روزے کے اوقات کے علاوہ مباح ہے، کھانا پینا روزے کے اوقات کے علاوہ جائز ہے۔ تو اب ایک آدمی روزے کی حالت میں جائز کام چھوڑتا ہے، روزے کی حالت میں جائز کام چھوڑتا ہے۔ جائز کام کیا ہے؟ کھانا پینا، یہ چھوڑ دیتا ہے ایک آدمی۔ لیکن جو چیز ہر وقت حرام ہے، چاہے روزہ ہو چاہے نہ ہو، اس کا ارتکاب رکھتا ہے، تو آپ بتائیے کہ پھر روزے میں اس کے جائز کام چھوڑ دینے کی اللہ کو کیا پرواہ ہوگی؟ یاد آیا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ اسلوب ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو یاد آیا مسعود صاحب؟ یہ میں نے اس کا ذکر جو ہے سنائی کے حوالے سے کیا ادھر۔ دیکھیے، جو کام سارے سال حرام ہے، جو کام ہر وقت حرام ہے، جو کسی وقت بھی جائز نہیں، وہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور تو پھر اس کام کی اللہ کو کیا ضرورت ہوگی جو آپ بعض اوقات میں ایک جائز کام چھوڑ دیں؟ بعض اوقات میں ایک جائز کام چھوڑ دینے سے سمجھ تو آ رہی ہے نہیں کہ اللہ کو کیا پرواہ ہوگی، جبکہ آپ ہر وقت وہ کام کرتے رہتے ہیں جو ہر وقت فی کل زمان حرام ہے، جھوٹ بکنا اور بہتان تراشی وغیرہ۔ وہ جو اخلاقی اسلوب ہے وہ یہاں سمجھاتا ہوں۔ حضور نے کیسا شاندار اخلاقی اسلوب دیکھیے اختیار فرمائے۔ اب بات تو آسان ہے کہ بھائی روزے میں جھوٹ نہ بولو، آسان سی بات ہے، روزے میں جھوٹ نہ بولا کرو، یا جھوٹ بولنا برائی ہے اور اس برائی سے ہمیشہ بچو، خاص طور پر روزے میں بھی بچو۔ اب یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے، لیکن حضور نے جس انداز سے اس عام اور معمولی بات کو بیان فرمایا ہے تو جھوٹ کو ہمارے لیے نہایت نفرت انگیز اور بدترین افعال میں سے قرار دے دیا۔ دیکھیے، اس کی مثال یوں ہے
کہ पुराने ज़माने में जो डॉक्टर होते थे वो उमूमन मुसलमान नहीं होते थे, नसारा होते थे या यहूद होते थे या हनूद होते थे। ये जो हुक्मा थे ये सारे अहले इस्लाम में से कम हुआ करते थे। फिर वो आपको जो रोकते हैं तो वो किन चीज़ों से रोकते हैं? हलाल चीज़ों से। जब आपको डॉक्टर परहेज देता है तो हलाल चीज़ों से परहेज देता है। क्या कहते हैं जी? हलवा नहीं खाना जी, मिठाई नहीं खाना जी, मतलब खटाई नहीं खाना, और ये जो हलाल हलाल चीज़ें हैं उनसे आपको डॉक्टर रोकता है। समझ आ रही है नहीं? और शरीयत जो है वो इंसान को बुराइयों से रोकती है। अब ये बिल्कुल एक वाज़ेह बात है। अब इससे कैसा मफहूम पैदा किया है हकीम सनाई ने? आप फरमाते हैं तुरा यज़दा हमी गोयत के दर दुनिया मखुर बादा, तुरा तरसा हमी गोयत के दर सफरा मखुर हलवा। अल्लाह तो तुझसे कहता है, शरीयत तुझसे कहती है कि दुनिया में शराब न पी, हराम न खा, और एक यहूदी तुझसे कहता है कि जब तुझे सफरा की बीमारी हो तो उस वक्त तुझे हलवा खाना मना है। यहूदी तुम्हें बीमारी में हलवा से रोकता है और खुदा ताला तुम्हें दुनिया में शराब से रोकता है। ज़िबाहरे दी तो नगजारी हराम अज हुर्मत यज़दा वलेक अज बहर तन मानी हलाल अज गुफ्ते तरसा। और तू जो है वो खुदा के कहे से, खुदा के मना किए से हराम काम से तो नहीं रुकता, मगर अफसोस है कि यहूदी के कहे से तू हलाल कामों से रुक जाता है। समझ आ रही है? तो ये वही उसलूब है जिसको हुजूर ने इस बयान फरमाया है, अखलाकी उसलूब, कि जो बुराइयां करने वाला आदमी हो तो उसकी अच्छाइयों की भी क्या परवाह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इस हदीस में ये दलील है कि झूठ, बातिल ये सारी बुराइयों की जड़ है और ये सारे ममनुआ उमूर का खजाना है। जिसने झूठ बकना, झूठ पर अमल रखना किया तो बस वो जनाब हर किस्म की बुराई में मुब्तला हो सकता है। और इसी को कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसानी वज्तनिबू कौल ज़ूर। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि देखो, शिर्क जैसे नजिस चीज से दूर रहो, शिर्क जैसी नजिस चीज से दूर रहो, और कौल ज़ूर से, जो कि झूठा कौल है, झूठा अमल है, उससे भी दूर रहो। तो देखिए अल्लाह ताला ने शिर्क के साथ झूठ को जिक्र फरमाया। अगर शिर्क हो या झूठ बोलना हो, ये इखलास के मनाफी काम, और खास तौर में रोजा तो है ही इखलास का नाम, तो रोजा तो रहेगा ही नहीं जब आप इतनी बड़ी बेइखलासी में मुब्तला होंगे जैसे झूठ, जो कि शिर्क के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसका जिक्र किया। अब यहाँ उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि क्या गीबत और चुगली और झूठ से रोजा फासिद हो जाता है या नहीं। तो जमहूर अइम्मा जो हैं, फुक़हा मुज्तहिदीन, वो कहते हैं कि ये रोजा नहीं तोड़ता, लेकिन रोजा इससे नाकिस हो जाता है, ना तमाम हो जाता है और टूट फूट का शिकार हो जाता है और इस लायक नहीं रहता कि वो काबिल कबूल हो। लेकिन हजरत सुफियान सवरी से बहुत सी रिवायात में आया है कि गीबत जो है वो रोजे को तोड़ देती है, गीबत मुफसिद सौम है। और इमाम मुजाहिद से भी नकल किया गया है कि दो आदतें हैं जो रोजे को तोड़ती हैं, अल गीबत वल किज़्ब, एक गीबत और दूसरा झूठ। और याद रहे कि वो जो झूठ पर अमल है या झूठ का कौल है उसमें गीबत भी आ जाती है। अगरचे गीबत जो है इंसान के अंदर मौजूद चीज हो और वो आदमी सामने उससे उसका तज़किरा करे या पीठ पीछे जिससे उसको तकलीफ हो, तो गीबत में बजाय झूठ नहीं होता, वही अमल बताया जा रहा होता है जो सामने आदमी में होता है, मगर उसको चूंकि इससे तकलीफ होती है इस वजह से ये मना है। नसीहत के अंदाज में बताना अलग है, लेकिन तोहमत के अंदाज में, गीबत के अंदाज में बात करना जो है वो मना है। समझ तो आ रही यानी। अब इसमें अगरचे सच बोला गया है, लेकिन ये कौल ज़ूर इस वजह से है कि ये अगरचे सच है, उरीद बिहिल बातिल, इससे बातिल का इरादा किया गया है, इससे जो है वो बातिल कौल का इरादा किया गया है, इसलिए इसका करना भी मना है। तो इमाम मुजाहिद एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम गुजरे हैं, आप फरमाते हैं कि दो चीजों से अपने रोजे को बचाओ, जिसने बचाया तो उसका रोजा बच गया, न बचाया तो रोजा गया। अल गीबत वल किज़्ब, गीबत और झूठ बोलने से रोजा जायल हो जाता है।
تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں احادیث شریفہ کی روشنی میں صحیح اخلاقی رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا.